آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کہا تھا کس نے کہ عہد وفا کرو اس سے، کہا تھا کس نے کہ عہد وفا کرو اس سے، جو یوں کیا ہے تو پھر کیوں گلہ کرو اس سے۔ نصیب پھر کوئی تقریب قرب ہو کہ نہ ہو، جو دل میں ہو وہی باتیں کہا کرو اس سے۔ یہ اہل بزم تنک حوصلہ سہی پھر بھی، ذرا فسانہ دل ابتدا کرو اس سے۔ یہ کیا کہ تم ہی غم ہجر کے فسانے کہو، کبھی تو اس کے بہانے سنا کرو اس سے۔ فراز ترک تعلق تو خیر کیا ہوگا، یہی بہت ہے کہ کم کم ملا کرو اس سے۔ کہا تھا کس نے کہ عہد وفا کرو اس سے، تم سے کسی نے کہا تھا کہ اس سے جا کے محبت کی قسمیں کھا لو، اس سے وعدے کر لو اور نبھانے کی قسمیں کھا لو؟ کسی نے کہا تھا تم سے؟ کہا تھا کس نے کہ عہد وفا کرو اس سے، جو یوں کیا ہے تو پھر کیوں گلہ کرو اس سے۔ اب جب تم نے یہ کر ہی دیا ہے، عہد وفا جا کے کر ہی دیا، تو پھر اب اس کا گلہ کیوں کر رہے ہو؟ اب وہ بے رخی برتے، وہ تم سے نہ ملے، وہ بہانوں سے وہ ٹالتا رہے، تو جو کرے وہ، اب تم نے تو اپنا کام کر لیا، عہد وفا کر لیا، اب وہ جو کرے تمہارے ساتھ، جو بھی سلوک کرے، اب اس میں گلہ کرنے کی کیا بات ہے؟ جو یوں کیا ہے تو پھر کیوں گلہ کرو اس سے۔ نصیب پھر کوئی تقریب قرب ہو کہ نہ ہو، جو دل میں ہو وہی باتیں کہا کرو اس سے۔ بھئی آج تو تم مل گئے، دونوں بہم ہو گئے، دونوں یکجا ہو گئے، پھر پتہ نہیں کب ایسی کوئی تقریب، ایسا کوئی اوکیزن آئے کہ پھر ہم دونوں ایک ساتھ ہوں، تو ایسا کیوں نہ کریں، جو دل میں بات ہے اس کے لیے مجھے جو کہنا ہے میں وہ کہہ ہی دوں۔ میں اگلی ملاقات کے لیے اسے کیوں ٹالوں؟ کب ملاقات ہوگی، اس ملاقات کے بعد پھر کب ملنا نصیب ہوگا، تو اس کے بھروسے پہ نہیں رہنا نا۔ آج جو دل میں بات ہے ہم آج کہہ دینا۔ نصیب پھر کوئی تقریب قرب ہو، پھر قریب آنے کا کوئی اور اوکیزن ہمیں ملے نہ ملے، تو جو دل میں ہو وہی باتیں کہا کرو اس سے۔ جو میرے دل میں وہی بات میں کیوں نہ کہہ دوں، دوسری ملاقات تک کا انتظار میں کیوں کروں۔ نصیب پھر کوئی تقریب قرب ہو کہ نہ ہو، جو دل میں ہو وہی باتیں کہا کرو اس سے۔ یہ اہل بزم تنک حوصلہ سہی پھر بھی، یہ جو بزم میں جو محفل میں موجود لوگ ہیں، تنک حوصلہ مطلب بہت نازک مزاج لوگ ہیں، فوراً یہ جو ان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، بہت نیرو مائنڈڈ ہیں یہ لوگ، تو یہ اہل بزم تنک حوصلہ سہی پھر بھی، ذرا فسانہ دل ابتدا کرو اس سے۔ بھئی ٹھیک ہے، یہ لوگ تنک مزاج لوگ ہیں، یہ تمہارے قصے کو پورا نہیں سنیں گے، لیکن ذرا اپنے فسانہ دل کی شروعات تو کرو، ابتدا تو کرو، تم ذرا فسانہ دل ابتدا کرو اس سے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری داستان میں ایسی کوئی بات آئے کہ یہ تنک حوصلہ ہونے کے باوجود تمہارے پورے قصے کو سن لے، ممکن ہے۔ یہ اہل بزم تنک حوصلہ سہی پھر بھی، ذرا فسانہ دل ابتدا کرو اس سے۔ یہ کیا کہ تم ہی غم ہجر کے فسانے کہو، یہ کیا کہ تم جب اپنے محبوب سے ملتے ہو تو غم ہجر کے قصے سنانے لگتے ہو کہ تمہاری ہجر میرا یہ ہوا وہ ہوا۔ ارے کبھی تو اس کے بہانے سنا کرو اس سے۔ وہ جو نہیں آتا ہے، ہجر کی رات جو تمہیں ملتی ہے، وعدہ کر کے وہ نہیں آتا تمہارا محبوب، تو وہ یہ سناتا ہے، بھئی یہ ہوا میرے ساتھ، یہ مجبوری تھی۔ ارے یہ تو بہانے ہیں، کبھی اس کے بہانے بھی سن لیا کرو، یہ جان کر کے کہ یہ بہانے، وہ سچ نہیں کہہ رہا، وہ بہانے بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ تو یہ کیا کہ تم جب ملتے ہو بس اپنے ہی ہجرے کا قصہ سنانا شروع کر دیتے ہو۔ یہ کیا کہ تم ہی غم ہجر کے فسانے کا ہو، کبھی تو اس کے بہانے سنا کرو اس سے۔ فراز ترک تعلق تو خیر کیا ہو، بھئی فراز تم سے تو ترک تعلق ہونے ذرا، وہ میں جانتا ہوں، تم کبھی تعلق ختم نہیں کرو گے۔ فراز ترک تعلق تو خیر کیا ہوگا، یہی بہت ہے کہ کم کم ملا کرو اس سے۔ تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ تم اس سے کم کم ملا کرو۔ میں ترک تعلق کی بات نہیں کروں گا کہ اس سے رشتہ توڑ کے بیٹھ جاؤ، بس یہ کرو کہ جس قدر آج ملتے ہو نا، اس سے تھوڑا کم کم ملا کرو۔ فراز ترک تعلق تو خیر کیا ہوگا، یہی بہت ہے کہ کم کم ملا کرو اس سے۔ احمد فراز کی غزل اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔